بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ ناظرین، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ دیکھنا کہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری تمام تر فضیلتوں سے محروم نہ رہ جانا۔ شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، دوبارہ ایسا بابرکت مہینہ نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ اتنے پیارے اور مقدس مہینے میں آپ کو ڈرانے کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت سے منہ چھپانا بھی تو عقل مندی نہیں۔ اگر ہم صرف پچھلے سال پر ہی نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے ہی ایسے ہمارے دوست، رشتہ دار، پیارے اور ارد گرد رہنے والے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ سحری اور افطاری میں شریک تھے اور قیام رمضان میں ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا۔ ان قریب ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ پھر کیوں نہ اس زندگی کے بقیہ لمحات و ساعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ معصیت اور نافرمانی کی دلدل سے نکل کر زہد و تقوی کے تالاب میں غوطہ زن ہوں۔ لیکن کیسے؟ ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح انقلاب لائیں؟ خود احتسابی اور توبہ کرنے کے لیے رب کریم نے ہمیں ایک بہترین موقع عطا کیا ہے اور وہ ماہ رمضان ہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کس طرح اس ماہ کے شب و روز گزاریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال اس کے ہاں مقبول قرار پائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اپنی سابقہ زندگی پر ایک نظر ڈالیں۔ ہم سے جس قدر بھی گناہ ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، خواہ زبان سے کی ہے یا اپنے عمل بد سے۔ اپنے تمام پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ کے کاموں سے لوٹنا، گناہ کا اعتراف اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہو سکے تو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں چند قطرے آنسوؤں کے بھی شامل کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے تنہائی میں اللہ یاد آئے اور اس کے آنسو جاری ہو جائیں۔ خالصتاً توبہ کے بعد تقوی کی راہ اختیار کریں۔ گناہوں کو چھوڑنے اور نیکی کے کام کرنے پر طبیعت کا مائل ہونا اور اپنے گناہوں کے انجام سے ڈر کر ان سے بچنے کی کوشش کرنا تقوی ہے۔ اور ماہ رمضان کا بڑا اور اہم مقصد تقوی کا حصول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی اختیار کرنے میں دنیا اور آخرت کی لا تعداد فوائد ہیں، جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں جا بجا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اپنی 5 نمازیں ادا کرو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جناب، اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلی لانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں میں آنے والے ماہ رمضان میں فرض روزوں کی حفاظت فرمائے۔ روزے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس سلسلے میں سستی و کوتاہی کا ثبوت دیا اور صحیح طریقے سے روزے کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم اس کی فضیلتوں اور برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ روزے کے اجر و ثواب کو ختم ہونے والے اعمال مثلاً جھوٹ، بہتان، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچا جائے، خصوصاً زبان کی حفاظت کی جائے اور تقوی اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جنہیں بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی جو شخص بھی مذکورہ خرافات سے نہیں بچتا، اس کا روزہ اور راتوں کی عبادت اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ حالانکہ قیام اللیل
یعنی رات کو کی جانے والی عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مربوط کرنے کا اہم ذریعہ ہے، اور رمضان المبارک میں قیام اللیل فضیلت کے لحاظ سے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام رمضان کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اگر ایک بہترین انسان اور پرامن معاشرے کو پروان چڑھانا ہے تو ہمیں قرآن سے دوری کو ترک کرنا ہوگا، قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا، اس کی تلاوت کثرت سے کرنی ہوگی، اور یہی وہ پاک طریقہ ہے جس سے ہم قرآنی تعلیمات کی طرف خود بخود کھینچے چلے جائیں گے۔ دجالی معاشرے نے ہمارے نوجوان نسل کے ہاتھوں سے قرآن چھین کر موبائل تھما دیا ہے۔ ہمیں ایک بار پھر اپنی نسل کو قرآن کی تعلیمات کی طرف راغب کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود گھروں میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ماہ رمضان میں کیا ہوا عمل زیادہ افضل ہے۔ ذکر الہی سے زبان تر رکھنا، بری باتوں اور فضولیات کو ترک کر کے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی بھی یہاں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو سلسلہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں قائم کیا جائے وہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی برقرار رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص رمضان میں قیام اللیل اور اشراق وغیرہ تک کی پابندیاں کرتا تھا وہ غیر رمضان میں فرض نماز بھی چھوڑ بیٹھے اور پھر ایسی معصیت و نافرمانی کی دلدل میں جا گرے جہاں پہلے پھنسا ہوا تھا، اور مہینے بھر کے اعمال صالحہ کی کمائی گنوا بیٹھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے میں اپنا احتساب کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کر لیں اور اپنا ہر لمحہ ہر لحظہ قرآن و سنت کے مطابق گزار کر آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا اور ارد گرد کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔